انجام دیکھ لیا حسین۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اس عمر تک پہنچو گے کہ تمہاری داڑھی سرخ ہوگی خود تمہارے اپنے خون سے۔ بولو حسین، آخر چپ کیوں ہو؟ جواب دو۔ یہ بے حرمتی مت کرو، تمہاری چھڑی ان کے گہنے مبارک کو چھو رہی ہے جن کو رسول اللہ خود بوسہ دیتے تھے۔ رسول اللہ کا سامنا کس طرح سے کر پاؤ گے روز محشر؟ جواب دو اے یزید۔ یزید، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، لعنت ہو تجھ پر معاویہ کے بیٹے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر لعنت پار۔ یا علی، تمہارے باپ نے ہم سے قطع رحمی کی اور ہمارے حق کو نہ پہچانا اور مجھ سے بغاوت کی، اس لیے اللہ نے تمہیں ذلت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین میں تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری خلقت سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے، اور یہ بات خدا پر بالکل آسان ہے۔ اور تمہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ظالموں کے لیے ہے، مظلوموں کے لیے نہیں۔ کاش آج میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے، تو وہ خوشی سے کہتے کہ اے یزید تو سلامت رہے۔ آج ہم نے بنی ہاشم کے سب سے بڑے سردار کو قتل کر کے آج کے دن بدر کا بدلہ پورا لے لیا۔ آج کے دن سارا پچھلا حساب چکتا ہو گیا۔ بنی ہاشم نے صرف ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی اتری، نہ کوئی فرشتہ اترا، نہ ہی کبھی جبریل آیا اور نہ ہی کبھی کوئی کتاب اتری۔ اور سے سن لو، یہ سب کچھ ایک جھوٹ تھا، سوائے ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں۔ حکومت حاصل کرنے کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ حسین کے قتل کا فتویٰ غلط تھا؟ ہندا کے پوتے سے اس کے علاوہ اور کیا امید ہو سکتی ہے، جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا؟ ہم ان سے کیسے توقع رکھے رحم کی جنہوں نے ہمارے ایک چچا کا کلیجہ چبایا؟ ہم ان سے رحم کی کیسے امید رکھیں جو شہیدوں کے خون سے زندہ ہیں؟ اور ہم اہل بیت ان سے کیسے امید رکھیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں صرف اور صرف غرور اور گھمنڈ سے؟ اور تم بغیر کسی شرم و حیا کے کہتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد آج کے دن تمہاری سلامتی کی دعا کریں گے، جبکہ تم میرے بھائی حسین کے دہن پہ اپنی چھڑی لگاتے ہو جو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی یہ گستاخی کرتے ہو۔ تمہاری یہ ہمت کس قدر کٹور ہو تم یزید۔ بدر کے بدلے میں تمہارے لیے کربلا کا غم۔ واللہ تم نے ہمارے غم کو بڑھاوا دے دیا ہے، تم نے کربلا میں ہمارے تمام مردوں کو قتل کر دیا۔ اے یزید، تم عذاب کے لیے تیار رہو، رسول کے گھر والوں کو قتل کرنے کے لیے جو کہ زمین کے ستارے تھے، جو عبد المطلب کے خاندان سے تھے۔ میں تمہارے کافر آباء و اجداد کے بارے میں کیا کہوں؟ واللہ اے یزید، تم ان سے جلد ملاقات کرو گے جہنم میں، اور پھر تم خود دعا کرو گے کہ کاش تم کو لقوہ مار گیا ہوتا بجائے اس کے جو عمل تم بجا لائے ہو۔ اللہ تمہاری زبان بند کرے جس طرح تمہارے بھائی کی زبان بند کی ہے۔ تم کسی کی بھی زبان نہیں بند کرواؤ گے سوائے اپنی کی، اور تم کسی کی گردن نہیں کٹواؤ گے سوائے اپنی کی۔ روز قیامت کو یاد کرو جب تم رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور تم سے قتل آل رسول کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہاں اللہ ان سب مقتولین کو جمع کرے گا اور ان کا انتقام ملے گا جو کہ ان کا حق ہے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردانہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور بے شک اللہ کے حکم سے رزق پاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرے، ہمارے درمیان صلح نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہمارا منصف ہے اور رسول تمہارے مخالف اور جبرائیل ہمارے مددگار ہیں، وہ لوگ جنہوں نے تمہارے لیے قتل حسین کو آسان کیا جلد جان جائیں گے کہ کون کمزور ہے اور کس میں کتنی طاقت ہے۔ بنت علی، تم جانتی ہو کس کے سامنے کیا کہہ رہی ہو، کیونکہ تمہاری موت میرے ایک اشارے پر ہے۔ وائے ہو، میری جگہ شہنشاہ روم ہوتا تو کیا کرتا؟ تمہاری اس گستاخی کے بدلے تمہارے قتل کا حکم دے دیتا۔
تم کیا سمجھی تم جلد اپنے بھائی تک پہنچ جاؤ گی؟ یہ ان حالات کی وجہ سے ہے کہ میں تم سے اس طرح بات کر رہی ہوں، کیونکہ میری نظر میں تم ایک حقیر ہو، تمہارا بولنا فضول اور تمہارا عمل بیکار ہے، مگر میرا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے اور آنکھیں غم کے آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ کتنی انوکھی بات ہے کہ اللہ کے پیاروں کو شیطان کے چیلوں نے قتل کیا۔ اگر ہمارے قتل کو تم اپنی فتح گردانتے ہو تو پھر اس عمل کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو اے یزید، اف، تمہیں قتل کرنا ہی پڑے گا بنت علی۔ میرے آقا، اگر آپ نے اس عورت کو قتل کیا تو حالات خراب ہو جائیں گے، عوام بغاوت کر دے گی اور یقیناً آپ ایسا بالکل نہیں چاہیں گے۔ اللہ کی قسم، میں لوگوں کے دلوں سے آل رسول کا نام کھرچ کے رکھ دوں گا، سمجھے؟ ہم تمہاری رعایا نہیں ہیں تو بناؤ منصوبہ، اس کے بارے میں خوب سوچو، واللہ مگر تم ہمارے دل و دماغ سے یہ غم بھلا نہ پاؤ گے، نہ ہی ہمارے اقوال کو مٹا پاؤ گے اور نہ ہی اپنے عذاب میں کچھ کمی کر پاؤ گے، کیونکہ تمہارا منصوبہ ناکام ہوگا، کیونکہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا، اور یقیناً اللہ کا عذاب ظالموں کے لیے ہے۔ خاموش ہو جاؤ، اللہ تمہاری زبان بند کرے، چپ رہو۔ پھپھی اماں، آپ نے وہ کہا ہے جو بڑے سے بڑا بہادر بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ آقا، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیں تاکہ میں اس کو تمیز سکھا سکوں، تاکہ وہ آپ کے احکام مان سکے۔ تم ایک جھوٹے شخص ہو، نہ تم نہ تمہارا آقا یہ کر سکتا ہے۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، سمجھے؟ نہیں، اللہ کی قسم تمہارے بس میں یہ عمل نہیں، صرف اس وقت جب تم اسلام کے دائرے سے باہر چلے جاؤ اور کوئی اور مذہب اختیار کرو جو کہ لگتا ہے کر چکے ہو، تو پھر تم اس بات کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ یقیناً تمہارے باپ علی اور تمہارے بھائی حسین نے اسلام کو چھوڑا۔ اللہ کی قسم یہ میرے نانا اور بابا کا ہی مذہب ہے جس کی طرف تم کو اور تمہارے اجداد کو بلایا گیا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی دشمن۔ اللہ کی قسم تم ایک ظالم حاکم کے علاوہ کچھ نہیں، تم اپنی حکومت کی طاقت سے ظلم کرتے ہو اور حق کو دباتے ہو، اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ یہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا۔ اے لوگوں، جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میں علی ابن الحسین ہوں، میں بشیر و نذیر کا بیٹا ہوں، میں داعی اللہ کا بیٹا ہوں، میں سراج المنیر یعنی رسول خدا کا فرزند ہوں، میں صاحب مکہ و منا ہوں، میں صاحب مروہ و صفا ہوں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی شان مخفی نہیں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو اس قدر بلند ہوا کہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ گیا اور مقام قاب قوسین تک پہنچ گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے فرشتوں کو نماز پڑھائی، صاحب مروہ و صفا ہوں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں، فرشتوں کو نماز پڑھائی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے فرشتوں کو تعلیم دی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے براق پہ سفر کیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے جایا گیا۔ اے لوگوں، اللہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کہ علم، ہدایت، تقوی اور عدل ہم میں مقرر فرمایا، اور ضلالت اور ہلاکت ہمارے غیروں میں مقرر کی۔ اللہ نے ہمیں 6 نعمتیں عطا کی ہیں، وہ ہیں علم، شجاعت، محبت، سخاوت اور حلم، اور اہل ایمان کے دلوں میں منزلت، اور ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ ہمارے لیے ہی آیہ تطہیر و مودت اتری۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے حامی جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اور تمام ملائکہ اور فرشتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ بھی اس کا حامی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسلمانوں کا دفاع کیا،
باغیوں اور کافروں مشرکوں کو قتل کیا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا اور دعوت اسلام پہ سب سے پہلے لبیک کہا۔ اولین میں اول بت شکن، شیر خدا و رسول، باب مدینۃ العلم، اللہ کے دین کا محافظ، کائنات کا مولا، فاتح خیبر و خندق اور فاتح بدر و حنین، نفس رسول خدا، وسیع رسول اللہ، سخی ابن سخی، مکہ سے مدینے تک، بدر سے احد تک، ہجرت سے شجر تک، عراق سے شام تک، حسنین کے والد، میرے دادا علی ابن ابی طالب، داماد رسول اللہ، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، وہی فاطمہ حسین کی ماں، حسن کے بھائی حسین، وہی حسن جن سے تمہارے باپ معاویہ نے صلح کی تھی، انہی کے بھائی حسین ابن علی، رسول اللہ کے فرزند، علی مرتضیٰ کے بیٹے، جنت کے جوانوں کے سردار، خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے، فاطمۃ الزہرا، سیدۃ النساء العالمین کے فرزند۔ اے لوگوں گواہ رہو، میں اسی حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، شہید کربلا حسین، 3 دن کا پیاسا حسین، وہی حسین جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا، وہی حسین جس کی مستورات کو قیدی بنایا گیا، وہی حسین جس کا سر تمہارے سامنے رکھا ہے۔ یزید، تم پہ تمہارے اعمالوں کی وجہ سے عذاب شروع ہو چکا ہے، چیخو کیونکہ درد محسوس کرنے کی تمہاری باری ہے، چیخو جتنا